وقت جس طرح غم دل کو کھاتا ہے اور دل غم کو کھاتا ہے، اسی طرح ہم وقت کو برباد کرتے رہتے ہیں اور وقت ہمیں برباد کرتا رہتا ہے۔ یہ کھیل کب سے شروع ہے اس کا فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ وقت کیا ہے اس کا فیصلہ بھی مشکل ہے۔ ہم نے وقت کو شب و روز میں تقسیم کر رکھا ہے، موسموں میں بانٹ رکھا ہے، لیکن یہ دن، یہ رات، یہ گرمی، یہ سردی، یہ بہار، یہ برسات سب سورج کے دم سے ہیں، اور ماورائے شمس بھی کائنات ہے، بلکہ کائنات ہے ہی ماورائے شمس و قمر، اور جہاں نہ دن ہے نہ رات وہاں بھی وقت ہے۔ وقت کب شروع ہوا اور کب ختم ہوگا اس کا فیصلہ بھی مشکل ہے۔ وقت قدیم بھی ہے اور حادث بھی۔ قدیم وہ ہے جو ہر آغاز سے پہلے اور ہر انجام کے بعد قائم رہے، جس کا نہ یوم پیدائش ہو نہ یوم وصال۔ ہم خالق کو، اللہ کو قدیم مانتے ہیں، اور وہ ہے بھی قدیم۔ کسی اور ذات یا کسی اور شے کا قدیم ہونا خالق کی احدیت کے باب میں شرک ہے۔ حادث وہ ہے جو پیدا ہو اور ایک خاص محدود عرصے کے بعد مر جائے۔ جو لوگ وقت کو قدیم مانتے ہیں وہ وقت کو خالق ہی مانتے ہیں۔ جو لوگ وقت کو قدیم نہیں مانتے وہ اسے مخلوق سمجھ کر حادث اور فانی کہتے ہیں۔ وقت کو فانی ثابت کرنا مشکل ہے۔ حادث و قدیم کے بارے میں بڑی بحث ہوتی رہتی ہے۔ اللہ قدیم ہے، انسان حادث۔ کوئی انسان جب قدیم نہیں ہو سکتا تو کسی انسان کی حیات بعد ممات بالوجود کیسے تسلیم ہو سکتی ہے؟ اسی بات پر مسلمانوں کے اندر اختلاف رہا ہے۔ حیات النبی کا مسئلہ یہی ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ قدیم کے بارے میں جتنا علم دنیا میں موجود ہے حادث کے ذریعے سے ہے۔ اللہ کا کلام، اللہ کی صفات، اللہ کے احکامات اور ارشادات سب انسانوں ہی کے ذریعے سے ہیں۔ اب یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کون سا مقام ہے جہاں حادث اور قدیم ایک دوسرے سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ قدیم جب حادث سے کلام کرتا ہے تو کلام بھی قدیم، قدیم کا قدیم کلام حادث کو حادث کیسے رہنے دے گا؟ اللہ کا ارشاد کہ وہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اس کی تفصیل کچھ بھی ہو، یہ ایک حقیقت ہے، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ یہ درود کا سلسلہ قدیم نے کب شروع کیا، کب تک رہے گا یہ سلسلہ؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری پیدائش مبارک سے یہ سلسلہ شروع ہوا تو کلام قدیم نہ ہوگا، اور اگر یہ سلسلہ آپ کے ظاہری وصال مبارک پر ختم ہو جاتا ہے تو بھی یہ کلام قدیم نہ ہوگا۔ ہم ثابت کچھ نہیں کرنا چاہتے، صرف یہ عرض ہے کہ قدیم کا عمل بھی قدیم ہے، قدیم کا وجود بھی قدیم ہے، قدیم کی محبت بھی قدیم ہے، اور قدیم کا محبوب بھی قدیم ہی ہے۔ بہرحال یہ ان کی بات ہے، وہی جانتے ہیں۔ قدیم حدوث سے باہر نہیں، جدا نہیں، نہ ہی قدیم حدوث میں پابند ہے اور نہ مبتلا ہے۔ ہر جلوہ قدیم کا جلوہ ہے، لیکن کوئی جلوہ از خود قدیم نہیں۔ یہی حد ہے ادب کی حد، حفظ مراتب کی حد، عابد اور معبود کی، خالق اور مخلوق کی حد، راز اور محرم راز کی حد۔ بہرحال ہم وقت کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے کہ وقت قدیم ہے کہ حادث، اس کا فیصلہ مشکل ہے۔ وقت کے لامحدود خزانوں میں ہمیں چند محدود ایام ملتے ہیں۔ ہم اس وقت کو زندگی کہتے ہیں، اسے گزارتے ہیں، خوشیوں کے ساتھ، غم کے ساتھ، محفلوں میں، تنہائی میں، محنت کے ساتھ، آرام کے ساتھ۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ان ایام کو ہم کیا کریں۔ مجبوری دیمک کی طرح ہماری زندگی کو چاٹ لیتی ہے، گھن کی طرح کھا جاتی ہے۔ ہم کچھ نہ کچھ بننا چاہتے ہیں، بلکہ ہم سب کچھ بننا چاہتے ہیں، اور سب کچھ بنتے بنتے ہم انجام کار
بے وقوف بن کے رہ جاتے ہیں۔ ہم وقت کو بچاتے ہیں، اسے بچاتے بچاتے ایک دن ایسا آتا ہے کہ فرشتہ ہمارے کان میں کہتا ہے کہ ختم ہو گیا، وقت ختم ہو گیا۔ کیسے ختم ہو گیا؟ میں نے خرچ نہیں کیا، ختم کیسے ہوا؟ یہ ظلم کہ جمع کیا ہوا خرچ سے پہلے ختم ہو گیا۔ انسان کو جب یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے، اس پر جب یہ راز منکشف ہوتا ہے تو وہ ہنستا ہے اور اس کی آنکھ میں آنسو ہوتے ہیں۔ مسافر کا سفر طے نہیں ہوتا اور ختم ہو جاتا ہے۔ انسان وقت کے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ منزلیں طے ہو رہی ہیں، فتوحات ہو رہی ہیں، لیکن آخرکار یہ گھوڑا اپنے سوار بلکہ شہ سوار کو گرا کر بے یار و مددگار چھوڑتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے اپنے نئے سوار کی تلاش میں۔ وقت ختم ہو جاتا ہے، لیکن وقت کا قافلہ چلتا رہتا ہے۔ حادث اور قدیم کی بحث جاری رہتی ہے۔ ہماری زندگی وقت ہی ہے، ہمارے پاس بڑا وقت ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی وقت نہیں۔ ہماری 60 سال کی اوسط زندگی میں 20 سال تو نیند کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنا وقت گزارنے کے لیے کچھ وقت بیچ دیتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، آزادیوں میں غلامی کرتے ہیں اور اس کے عوض جو معاوضہ ملتا ہے اس سے زندگی کو باشعور اور باسلیقہ بناتے ہیں۔ جب شعور اور سلیقہ حاصل ہوتا ہے تو ہم خود ہی لا حاصل ہو چکے ہوتے ہیں۔ ہم نے جو خرچ کیا وہ خرچ ہو گیا، جو بچایا وہ بھی خرچ ہو گیا۔ ہمارا قوی وجود آخرکار ریت کی دیوار کی طرح اندر ہی گرتا ہے اور یہ وجود ناموجود ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے وقت کو خوشگوار مستقبل کے لیے گزارا، وہ نہ سمجھے کہ وہ خوشگوار مستقبل کب آئے گا۔ زندگی ایک خوفناک اور حسرتناک ماضی بنتی جا رہی ہے اور نگاہیں خوشگوار مستقبل پر لگی ہوئی ہیں۔ وقت ضائع کرنے کا خوبصورت طریقہ یہی ہے کہ ایک نامعلوم، موہوم لیکن حسین مستقبل کا انتظار کیا جائے۔ خوابوں کے خوبصورت آئینے میں نظارے دیکھے جائیں، لیکن جب حقائق پر نظر پڑے تو طلسم ختم ہو جائے، آئینے ریزہ ریزہ ہو جائیں اور خوبصورت خواب ایک بھیانک تعبیر دے کر رخصت ہو جائے۔ وقت کی محنت، عمر کی کمائی وقت ہی برباد کر دے۔ جو لوگ اپنے وقت کا معاوضہ اور اپنے وقت میں موصول ہونا چاہتے ہیں وہ اکثر برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ زندگی، یہ عمر، یہ زمانہ، یہ وقت کسی اور وقت کے لیے محنت کا زمانہ ہے۔ یہ زندگی کسی اور زندگی کی طرف ایک قدم ہے۔ یہ وقت کسی اور وقت کی طرف رجوع کا وقت ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنے بھی قابل ذکر اور قابل قدر نفوس آئے وہ ہمیشہ وسیع، کائناتی، عظیم تخیل کے مطابق کام کرتے رہے۔ انہوں نے اپنے زمانے سے اپنے وقت کی قیمت نہیں حاصل کی، اور آج ہر زمانہ ان کا اپنا زمانہ ہے۔ کوئی زمانہ ان کے ذکر سے خالی نہیں، کوئی دور ان کے دور کو نظر انداز نہیں کر سکتا، کوئی بقا ان کو فنا سمجھ کر ترک نہیں کر سکتی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو وقت نے اپنا ساتھ ملا لیا، جن کو قدیم نے حدوث سے نجات دے دی۔ سلام ہو ان فانی انسانوں پر جن کا ذکر ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ یہاں ایک بار پھر حادث اور قدیم کی بحث ختم ہو جاتی ہے۔ یہی فنا بقا کے رموز آشکار ہو جاتے ہیں۔ یہاں زمانہ ہر زمانہ ہو جاتا ہے۔ بات بڑی آسان ہے۔ اگر انسان وقت ہو جائے تو ہمیشہ رہے گا، اگر وقت انسان ہو جائے تو باقی نہ رہے گا۔ انسان نے وقت کو تقسیم کر کے خود کو برباد کیا۔ ہمارا وقت گھڑیاں کھا گئیں، گھڑیاں بڑھ گئی ہیں اور عمر گھٹ گئی ہے۔ جب پیمائش نہیں تھی وقت وسیع تھا، جب پیمائش ہو گئی پروگرام بن گئے، پابندی شروع ہو گئی، باقاعدگی کی وبا پھیل گئی،
وقت بیمار ہو گیا، کیونکہ وقت نہ دن ہے، نہ رات، نہ موسم، نہ تاریخ. وقت بس وقت ہے، ہر آغاز سے آزاد، ہر انجام سے بے نیاز.